دوستوں آج 25 ذیقعد پیر کے دن اللہ الصمد کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے شہادت والی انگلی پر پڑھتے ساتھ ہی بندہ رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ شہادت والی انگلی جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور جب بندہ شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کو پڑھتا ہے اس بات کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کی بے نیازی کو پکارتا ہے تو پھر جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ الصمد کو شہادت والی انگلی پر پڑھنے کے بعد آج آپ رب کریم سے کچھ بھی مانگ لیں، آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، من پسند نوکری مل جائے گی، من پسند شادی ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مل جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات نہیں بدلتے، آج جو بندہ کہتا ہے کہ میری دکان پر گاہک نہیں آتے، آج جو بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، پریشانی میں بوڑھے ہو رہے ہیں وہ لوگ جو جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں۔ اللہ والو آپ میں سے اگر کوئی قرض دار بیٹا ہے توجہ کیجئے گا، اگر کوئی قرض دار بیٹا ہے تو قرض سے نجات کے لیے اللہ الصمد کو شہادت والی انگلی پر اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں صرف آپ کو وظیفہ بتا سکتا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، مانگنا تو صرف آپ نہیں ہے، اور مانگنا اللہ رب العزت سے ہے، رب کریم سے ہے، دینا اس رب کریم نے ہے۔ آپ شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آج کے دور میں ہر کوئی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، وہاں پر لاکھوں ہدیہ کر دیتے ہیں، آپس میں پیسوں کو مسجد میں کسی یتیم کسی بیوہ پر خرچ کریں، اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ والوں عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، عمل کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے آپ نے اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج میری وہ بہنیں جو اپنے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ساس بہو کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، شوہر بدسلوکی کرتا ہے، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں، تو ایک شہادت والی انگلی لے کر اللہ الصمد کو پڑھ کے ضد کر کے مانگیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ شہادت والی انگلی پر پھونک مارتے ہی آپ کے مقدر کا ستارے کو چمکا دے گا، آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ اللہ الصمد رب کریم کا نام بھی ہے، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اللہ والو وہ شوہر جو آپ سے ناراض ہے، آپ کو آپ کے والدین کے گھر چھوڑ چکا ہے، ایک شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کی نیت کر کے پڑھیے گا، شوہر خود بخود گھر سے لے کر جائے گا، تمام لڑائی جھگڑے بھول جائے گا، خود معافی مانگے گا، خود جھگڑوں کو ختم کرے گا، اور انشاءاللہ میاں بیوی کے درمیان تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بیوی شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، ساس بہو کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، بہو ساس کو اپنے قابو میں اگر کرنا چاہتی ہے، یا آپ کسی طاقتور دشمن کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں تو شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد پڑھیے گا۔ یہ بہت زبردست اور جلالی اسم اعظم ہے، اسے پڑھنے کے بعد کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آتے ہیں۔
पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। इतनी इज्जतें, इतनी शोहरतें, इतनी बरकतें, इतनी फजीलतें आपके कदमों में आएंगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आपने अल्लाह समद के बेशुमार वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन ये वजीफा इतना खास है कि एक बार अल्लाह वालों ने शहादत वाली उंगली पर अल्लाह समद को पढ़ा, मुश्किलात टल गई, बिगड़े काम संवर गए। अगर बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ेंगी, बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। अगर आप में से किसी के रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए, ये आपके रिश्ते में कोई रुकावट बन रहा है, तो रिश्ते से रुकावट खत्म हो जाएगी। आपने सिर्फ एक शहादत वाली उंगली पर अल्लाह समद को पढ़ना है। इसी तरह अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। अल्लाह समद पढ़कर औरत अपनी नाफ पर शहादत वाली उंगली लगाकर रब्बे करीम से दुआ करे, इंशाअल्लाह बे औलादी का जड़ से खातिमा हो जाएगा। अगर आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, शहादत वाली उंगली पर अल्लाह समद को पढ़ने की देर है। कर्जदारों को कर्ज से खुलासी नसीब होगी। अल्लाह वालों, आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत और मुशक्कत करते हैं, रातों को जागते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबियां मुकद्दर नहीं होती। तो आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अल्लाह समद का ये खास वजीफा पढ़कर तो देखें, आपके वारे नियारे हो जाएंगे। आज 25 ज़ीक़त है, पीर का दिन है, अल्लाह समद को पढ़ने की देर है। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा भी अरबपति बन जाएगा। जिस घर में शहादत वाली उंगली पर अल्लाह समद का खास वजीफा पढ़ा जाता है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खातिमा हो जाता है। इस घर पर रहमतों बरकतों का साया हो जाता है। इस घर की परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये शहादत वाली उंगली पर अल्लाह समद का वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये वजीफा आपकी तकदीर के बनतालों को खोल कर रख देगा, आपकी नस्लों को आबाद कर देगा, आपकी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज एक शहादत वाली उंगली पर अल्लाह समद पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आज मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक का बाजू पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, जो लोग गिला शिकवा करते हैं कि हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमें तस्बीहात का फायदा नहीं होता, तो मैं कहता हूं कि आज एक शहादत वाली उंगली पर अल्लाह समद को पढ़ने की देर है। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। वो मांगने वाले को पसंद करता है, वो मांगने वाले की नस्लों को आबाद कर देता है। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा एक बार पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने करना क्या है? 25 ज़ीक़त है, पीर का दिन है। पीर के दिन, 25 ज़ीक़त के दिन पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। चाहे तो सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, चाहे तो जोहर की नमाज के बाद पढ़ लें, चाहे असर की नमाज के बाद पढ़ लें, या फिर मगरिब, इशा, तहज्जुद के वक्त भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। या फिर आप लोग ऑफिस में पढ़ना चाहते हैं, कारोबार की जगह पर पढ़ना चाहते हैं, जहां पर आपको वक्त मिले तन्हाई में पढ़ेंगे तो ज्यादा फयूज़ व बरकत हासिल होंगे। ये खास अमल, ये जलाली इसमें आजम आपकी आज जिंदगी की तमाम रुकावटों को दूर कर देगा, कामयाबियां मुकद्दर कर देगा, परेशानियों को हटा देगा। रास्ते की रुकावटें जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सब की सब रेजा रेजा हो जाएंगी। आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी एक बार आप लोगों ने दूसरा कलमा शरीफ पढ़ना है। जब आप लोग दूसरा कलमा पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس مقصد کی نیت کریں، اور آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے آپ کو پڑھنا ہے۔ رزق اور دولت کے لیے پڑھ لیجئے۔ اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پڑھ لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے شہادت والی انگلی کو اپنی آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے صرف 21 بار اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر رحمتوں برکتوں کے سائے ہو جائیں گے۔ شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 21 بار اللہ الصمد شہادت والی انگلی پر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی مایوس ہو چکے ہیں، اپنی قسمت سے تھک ہار چکے ہیں، آج شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ 21 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب غیب سے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یاد رکھیے گا، آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھتے دوران آنکھوں کو بند کر کے رکھنا ہے۔ شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اپنے لیے رزق، دولت، شہرت، عزت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، من پسند نوکری، شادی جو مانگنا چاہتے ہیں، میرا یقین ہے کہ میرا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ میرا یہ یقین ہے کہ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ میرا یقین ہے تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھے گی۔ آپ نے اگر شہادت والی انگلی کو نیچے کر لیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ 21 بار اللہ الصمد پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، لیکن اس دوران شہادت والی انگلی آسمان کی طرف رہنی چاہیے۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آئیں گے، کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی ایسی مدد کرے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ 21 بار اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جو تمام بندشوں کا حل ہے، سورہ کوثر تمام رکاوٹوں کا واحد حل ہے، اور الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اللہ والوں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ کوثر بے شمار طاقتور اعمال سے بہتر اعمال ہے۔ اگر کسی نے سورۃ الکوثر کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو آج 25 ذی القعدہ پیر کے دن اللہ الصمد کے بعد
سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور 25 ذیقت پیر کے دن کامیابی کا بہترین عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ نے کسی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ، دھیان، یکسوئی کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو اگر دائیں بائیں دیکھیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کی جو صفت ہے وہ غیب سے راستے استوار کرتی ہے۔ یہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے رب کی ذات جو اسباب پیدا کرنے والی ہے، اے غیب سے راستے بنانے والی ذات، آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ رب کریم کا یہ نام ایسی مدد لے کر آئے گا، ایسی غیبی مدد سے راستے بنائے گا کہ جن کو لگتا ہے یہ کام ناممکن ہے، یہ کام مشکل ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا، وہ کام بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی صرف اتنی کمال ہے۔ اللہ پاک کا یہ نام اس طرح سے مدد فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ چاہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، جتنا آپ نے شروعات میں پڑھا تھا۔ اللہ والوں، وظیفہ ایک بار پھر دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ نے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے شہادت کی انگلی پر۔ انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف ہو، آنکھیں بند ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ نے اللہ الصمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اس وقت آپ کی شہادت کی انگلی نیچے آ جائے گی۔ جو آپ نے دم کرنا ہے، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی، اس کے بعد تو پھر آپ اپنی انگلی کو نیچے کر لیں گے۔ پھر آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے اللہ اس کا سورہ کوثر کا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کرنا ہے۔ 25 ذیقت پیر کے دن کے یہ 3 خاص اعمال ہیں جو بتائے گئے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اللہ والو، یہ عمل خود بھی پڑھیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ رب تو نوازنے کے ویسے بھی بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کیوں نہ آج ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگ لینا چاہیے، کیوں نہ آج اللہ پاک سے مانگ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔